بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آدمی نامہ۔ تو دیکھتے ہیں، پہلے اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اس بند کے اندر کچھ الفاظ ہیں مشکل، وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ بادشاہ سے مراد بادشاہ ہے، سو کا معنی پس پھر، اور مفلس کا معنی غریب، اور گدھا کا معنی فقیر۔ زردار کا معنی مالدار، بے نوا کا معنی جس کی آواز نہ ہو۔ باقی آگے آسان ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر آدمیت کی بات کر رہا ہے، انسانیت کی بات کر رہا ہے کہ بحیثیت انسان تو سبھی برابر ہیں، ذات اور جوہر میں سبھی انسان ہیں، تمام کے تمام انسان عناصر اربعہ سے مرکب ہیں۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے تمام کے وجود کو بنایا گیا ہے، لیکن جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے عوارض کے اعتبار سے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہے۔ انسان ہونے میں سبھی برابر ہیں، ذات انسان ہونے میں سبھی برابر ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے اور اپنی خوبیوں کے اعتبار سے ہر بندہ مختلف ہے۔ تو شاعر ذات کے اعتبار سے یہاں پر گفتگو کر رہا ہے کہ اگر ہم بادشاہ کو دیکھیں تو ہے وہ بھی انسانی آدمی ہے، اور اگر ہم فقیر اور غریب آدمی کو دیکھیں تو وہ بھی بالآخر ہے تو آدمی ہی ہے، انسان ہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مالدار کو دیکھیں یا کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کی آواز نہیں ہے، جس کا طوطی نہیں بولتا، جس کی شہرت نہیں ہے، جس کے پاس بات کرنے کے لیے دلائل نہیں ہے وہ بھی آدمی۔ اسی طرح جو نعمت کھا رہا ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، اور وہ شخص جو بھوکا ہے، جو ٹکڑے مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے ٹکڑوں کا متلاشی ہے، تو یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں بحیثیت انسان، ذات انسان ہونے میں سبھی برابر ہیں۔ تو برابری کا درس دیتے ہوئے، برابری کا سبق پڑھاتے ہوئے نذیر اکبر الہ آبادی آدمی نامہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی کتنے ہی بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے، یا کوئی کتنا ہی غریب اور مفلس کیوں نہ ہو، یا کتنا ہی گرا ہوا انسان کیوں نہ ہو، بحیثیت انسان، آدمی ہونے میں، انسان ہونے میں سبھی کے سبھی انسان برابر ہیں۔